بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پھر پیروی میں لگ گئے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیاطین، شیطان کی جمع یعنی کہ وہ انکار حق کرنے والے جو آئین کے دشمن ہے۔ شیطان یہ ہم پڑھ چکے ہیں، شیطان کون ہوتا ہے؟ جو آئین کا مخالف ہوتا ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ بھی پیچھے لگ گئے کون؟ وہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ پورا چیپٹر چلا آ رہا ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیروی میں لگ گئے جو شیطان انکار حق کرنے والا اور مخالفت کرنے والا آئین کی، اس نے جو پیش کیا اس کے پیچھے لگ گئے۔ علی ملک سلیمان، یہ معاملہ ملک سلیمان علی برخلاف ملک سلیمان کے ملک کے خلاف، یعنی کہ سلیمان کا جو چل رہا تھا سلسلہ، ایک ریاست جو چل رہی تھی، ملک چل رہا تھا، اس کے خلاف وہ جو اس کے آئین کے مخالف تھے، انہوں نے جو کچھ پیش کیا وہ اس کی پیروی میں لگ گئے۔ وما کفر سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا، ولکن الشیاطین، لیکن وہ جو آئین کے مخالف تھے کفر، انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے انکار حق کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، یہ سین ہے یہ سحر، جس کا معنی موڑنا پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا، حقیقت کو غیر حقیقت کی طرف پھیر دینا، یعنی کہ صحیح چیز کو غلط چیز کی طرف موڑ دینا، تو یہ ہوتا ہے سحر۔ تو وہ لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاتے تھے کہ جو حق سے پھری ہوئی ہوتی تھیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نہیں نازل ہوا اوپر ان ملاکین کے، یعنی کہ دونوں جو بااختیار تھے، یہ ملک سلیمان کے خلاف کام کرنے والے، ان کے پاس اختیارات بھی موجود تھے، جیسے کیسے انہوں نے وہ حاصل کر لی اختیارات، اور ان پر کوئی چیز اتاری نہیں گئی تھی مملکت کی طرف سے۔ ببابل ہاروت و ماروت، بابل اس کا معنی وہ کرتے ہیں وہ کوئی شہر ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ کسی شہر یا کسی جگہ کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہے، یہ علمی بات ہوتی ہے۔ ببابل انتہائی جھوٹ بولنے والے، انتہائی غلط بات کرنے والے، یہ پیچھے ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ سحر سکھاتے تھے، اور وہ انتہائی ببابل انتہائی جھوٹ تھا۔ ہاروت و ماروت، اور یہ دو لوگ تھے کہ جن کو قرآن نے جو نام دیا وہ ہاروت و ماروت، جس کا معنی لغت نے کیا ہے چھرا گھونپنا، یہ ہاروت کا معنی چھرا گھونپنا، کپڑے کو پھاڑنا، فحش گوئی کرنا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو فحش گوئی کرتے تھے، یہ پیچھے سے مطلب کہ چھرا گھونپتے تھے۔ تو یہ ان کی صورتحال بتائی ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے، یعنی کہ یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا کردار تھا۔ تو اس کردار کے حوالے سے ہاروت اور پھر ماروت، ماروت لک و دک صحرا کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جس شخصیت کے حوالے سے کوئی خیر کا کام نہ ہو تو وہ ہے ماروت۔ تو ہاروت و ماروت دونوں کی شکلیں دکھا دیں آپ کو کہ ایسے کام کرنے والے، اور قرآن ان شخصیات کو انہی ناموں سے پیش کرتا ہے کہ لوگ جو آپ معاشرے کے اندر ایسے دیکھیں کہ جن کے اندر کوئی خیر نہ ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ ہاروت و ماروت ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور باقی مطلب کہ پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، پورے انسان مر جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن نے ان کو ناموں کے حوالے، ان کو نام اس نے خود دیے، قرآن نے ان کو نام دیے ہیں، یہ ان کے نام تھے نہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری۔ ببابل ہاروت و ماروت، یہ انتہائی جھوٹے، اور ہاروت و ماروت یعنی کہ انتہائی چھرا گھونپ اور فحش گوئی کرنے والے، اور ماروت صحرا، جہاں پر کوئی ایسی مطلب کہ چیز نہ ہو جو زندگی بخش ہو۔ تو یہ دونوں زندگی بخش چیزیں دینے سے محروم تھے، بلکہ تباہی اور بربادی کرنے کے لیے پیش تھے۔ تو یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، کسی کو بھی کوئی علم نہیں دیتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ اعلان کرتے تھے، وہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم تو ہیں آزمائش کرنے والے، ہم آزمائش کریں گے۔ فتنہ فتن سے ہے، اور فتن ہوتا ہے کسوٹی، جس سے پرکھا جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معیار کے لوگوں کو پرکھیں گے، اور اپنے معیار کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اپنے معیار کے لوگوں کو اپنی باتیں سکھائیں گے۔ تو وہ عام لوگوں کو ایسی باتیں نہیں سکھاتے تھے، یعنی کہ یہ عام لوگوں کے بعد سننے والی بھی نہیں ہے، عام لوگ تو ویسے ڈر جاتے ہیں ایسی کسی مملکت کی مخالفت سے، عام لوگ تو ویسے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزمائش کریں گے، فتن۔ تو انما نحن فتنۃ، وہ کہتے ہیں ہم تو آزمائش کریں گے، فلا تکفر، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ پھر انکار نہیں کرنا، ہم آزمائش جب کر لیں گے تو پھر اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے، فلا تکفر، بس نہ انکار کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، پس وہ
سیکھتے تھے ان دونوں سے کہ جو یہ ذہنیت کے مالک تھے کہ ان سے خیر کا کوئی کام ہو نہیں سکتا تھا، تو ان سے لوگ جو سیکھتے تھے، اور وہ سیکھتے یہ تھے ما یفرقون بہی، جو تفریق پیدا کرتا تھا ان کے سیکھے ہوئے معاملات سے یا ان کے سیکھے ہوئے علم سے، بین المرء و زوجہ، بین المرء، مرا سے ہے انسان یا مرد، اور اسی سے مراد تائے تانیث عورت کو بھی انہوں نے لغت میں لکھا ہے، لیکن ان کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ عورت شامل نہیں ہوتی، تو اس لیے عام معنی جو اس نے کیا ہے انسان، آدمیت، کمال مردانگی، مرا کا معنی، اور المرا یہ یعنی کہ وہ لوگ جو کمال مطلب کہ مردانگی رکھتے ہوں، تو ان میں دونوں شامل ہیں۔ یہ تفریق نہیں پیدا کی یہاں پر کہ کوئی عورت ہوگی یا کوئی مرد ہوگا، کیونکہ ان میں دونوں شامل ہو سکتے ہیں اگر ان کے اندر وہ صلاحیت ہو جو وہ چاہتے ہیں، جس کو سکھانا چاہتے ہیں، جو وہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر اگر وہ صلاحیت ہے تو وہ کوئی بھی ہو تو وہ اس کو سکھائیں گے اور ان کو اپنا دست بازو بنائیں گے، اپنا مددگار بنائیں گے۔ تو وہ بین المرء یعنی کہ وہ جو مرا وہ جو انسان ہے، وہ جو لیڈر ہے، اور اس کے ساتھی، زوج ساتھی کو کہتے ہیں، تو بین المرء و زوجہ ہی یعنی کہ کمال مردانگی دکھانے والا لیڈر اور اس کے ساتھی، ان کے مابین جو تھی وہ کیا کرتے تھے؟ تفریق پیدا کرتے تھے۔ جب لیڈر اور اس کے ساتھیوں کے مابین کوئی ایسی بات یا ایسی مطلب کہ وہ چیز آ جائے جو ان کے اندر نفرت پیدا کر دے، جو ان دونوں کو پھاڑ کے رکھ دے، تو وہ تو معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسٹیٹ کے حوالے سے جب اس کے جو مرد میدہ ہوتے ہیں اور اس کی جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے، تو جب ان کے مابین اختلافات ہو جائیں، ان کے مابین ہم آہنگی نہ رہے، تو پھر جب تفریق پیدا ہو جائے تو پھر سلسلہ آگے نہیں چلتا۔ اور قرآن نے بتایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، وہ اس طرح سے کوئی نقصان تو کرنے والے نہیں تھے، مِنْ أَحَدٍ، کسی ایک کا بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر وہ اگر آئینی ہو، آئین کے مطابق ہو، قانونی ہو، تو وہ تو نقصان ہو گئی، یعنی کہ آئینی اور قانونی بِإِذْنِ اللَّهِ آ گیا نا۔ اذن اجازت کو کہتے ہیں، اعلان کو کہتے ہیں، یعنی کہ مملکت کے اگر ایسے لوگ جو اب بااختیار ہوں، اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا جہالت والا اعلان کر دیا جائے کہ جس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، تو وہ تو نقصان ہو جائے گا، تو وہ تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، وہ اس کے ساتھ کسی کا کوئی ضرر نہیں کر سکتے، نقصان نہیں کر سکتے تھے، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر وہ ایک قانونی تقاضے کے مطابق ہو تو پھر ملک کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا تھا، اور ولا ينفعهم، اور نفع تو ہرگز نہیں دیتا تھا۔ یہ ماں اور اللہ کا حصر نہیں ہے، یہ ماں الگ ہے اور ولا الگ ہے، ماں مانے بھی نہیں ہوتا اور ولا بھی مانے، یعنی کہ ولا جو ہے نا اس کے اوپر زور دیا گیا کہ ہرگز نفع نہیں دیتا تھا۔ وہ جو سیکھتے تھے ما یضرہم، وہ ان کو نقصان نہیں دیتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ غلط چیز سیکھ بھی لے، جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو تو نقصان تو نہیں ہوگا، اور ولا ینفعہم، اور نفع تو ہرگز نہیں ہوگا، یعنی کہ نقصان والی چیز نفع کی طرف تو آ ہی نہیں سکتی، نفع تو ہرگز نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق جانا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِلَاقٍ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق وہ جان لیں، علم حاصل کر لیں، جنہوں نے یہ سودا کیا ہے کہ ان کا نہیں ہے کوئی حصہ آخرہ، آنے والے دور میں، مستقبل میں، من خلاق، اخلاقی حوالے سے، من خلاق، خلاقہ اخلاق کو کہتے ہیں، تو اخلاقی حوالے سے آنے والے دور میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ، اور بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اس کے بارے میں سودا کر لیا، خرید و فروخت کر لی، انفسہم، اپنی نفسیات سے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ اس بات کو جان لیں